اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن، کورونا وائرس، کرفیو، یہ الفاظ ان صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں جس کا شکار آج کی دنیا ہے اور اس دنیا کا ہر فرد ہے، اور ہر فرد چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، مسلمان ہے، نان مسلم ہے، ہر شخص اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہے اور اس صورتحال کا شکار ہے۔ معاشی بدحالی ایک طرف، مگر دیگر معاملات، سنگین معاملات پیدا ہو چکے ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہ ہر شخص پریشان ہے اور چاہتا ہے کہ بس اب یہ وبا جلد از جلد ختم ہو، دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ کیونکہ وبا اور بیماری تو ایک طرف، معاشی بدحالی بھی ایک طرف، مگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا بھی نقصان کس قدر ہو رہا ہے۔ اسکولز کھلنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ جو پردیس میں چلا گیا ہے وہ وہیں کا ہو کے رہ گیا ہے، جو دیس میں بیٹھا ہے وہ یہیں کا ہو کے رہ گیا ہے۔ معذور ہے، بیمار ہے، وہ اپنی دوا کی وجہ سے پریشان ہے، اس کو دوا نہیں مل رہی۔ بس مومنین کو چاہیے کہ اس مشکل وقت میں اپنے رب کو پکاریں کہ جس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے اور 40 دن تک مقید رہے۔ کہا جاتا ہے کہ خطرناک ترین لاک ڈاؤن تھا، بس انہوں نے رب کو اس طرح سے پکارا کہ قرآن کریم کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مچھلی والے کو جبکہ وہ اپنی قوم سے غصہ ہو کر چلا گیا، خیال کیا کہ ہم اسے نہیں پکڑیں گے، پھر اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ بے شک مومنین کو چاہیے کہ وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے توسل کریں، اپنی تکلیف کا، اپنے دکھ کا مداوع اسی میں ہے کہ ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف متوسل ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرے، ذکر الہی بکثرت کرے، اپنی نمازوں کو انجام دے، اپنے واجبات کو انجام دے۔ مگر دوسری طرف یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لاک ڈاؤن وقتی ہو سکتا ہے اور اس میں بھی ہماری بھلائی ہو سکتی ہے اور سبق آموز ہے، اور اس لاک ڈاؤن کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں کہ جس طرح سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے 7ویں امام جب قید خانے میں تھے تو فرمایا، شکر ہے پروردگار کہ مجھے عبادت کرنے کا موقع مل گیا کہ میں دنیا کی رنگینیوں سے ایک طرف ہو کر اپنی عبادت کی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے حضور متوجہ ہوا، مجھے زیادہ سے زیادہ ٹائم مل گیا۔ بس یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، جو خوراک ہے، ہم اس پر گزارا کریں۔ انٹرنیٹ کی سہولت ہے اور بہت سی سہولیات ہیں، اتنا خطرناک تو لاک ڈاؤن نہیں ہے اگر سوچا جائے تو ہمیں بھرپور توجہ دینی چاہیے اپنے علم کی طرف۔ معصوم فرماتے ہیں، جب انسان دین کی طرف رغبت کرتا ہے اور دینی مدرسے میں اپنا وقت گزارتا ہے تو جتنا وہ وقت دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا ٹائم گزارتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے، اتنا ہی وقت اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، تعلیم سے لو لگائیں، اور جتنا بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے دینی کاموں میں صرف کریں، دینی تعلیم حاصل کرنے میں صرف کریں۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، یا ارحم الراحمین، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔